السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور طالبان علوم نبوت اسلامیہ، آج ایک طویل عرصے کے بعد میں آپ حضرات سے آن لائن مخاطب ہوا ہوں۔ اس کا کچھ مقصد ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی اور آپ حضرات سے خطاب کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ مدارس اور یونین پبلک سروس کمیشن میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹھاؤ تیشے ادراک اے اہل فکر ذرا، اٹھاؤ تیشے ادراک اے اہل فکر ذرا، نئے دماغ تراشو نئی صدی کے لیے۔ اس شعر کے تناظر میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ تقریباً عالم اسلام کے تمام ادارے جو شرعی اور دینی کہلاتے ہیں وہ کھل چکے ہیں، اور خاص طور پہ وطن عزیز ملک ہندوستان کے بھی تمام بڑے اور چھوٹے ادارے، مکاتب، معاہد، یعنی جو بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ آج کھل چکے ہیں، اور طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے گاؤں سے اور قریے سے نکل کر تعلیمی ادارے میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لیکن حالات کے پیش نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم کے حصول کا منہج اور تعلیم کے حصول کا نظام کیا آج بھی اسی طرز پر ہے، اور حصول علم کا انداز آج بھی ہمارا وہی ہے جو آج سے 30 سال 40 سال قبل رہا، یا ہم حالات حاضرہ میں اپنی تعلیم اور اپنے علم کے ذریعے سے اس لائق ہو رہے ہیں، کیا تیار ہو رہے ہیں کہ حالات حاضرہ میں اسلام کی ترجمانی کے ہم اہل ہوں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت علم کو حاصل کرنے کا یہ انداز اپنانا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ مدارس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت اپنے اندر ایک خوابیدہ جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو نکھاریں، اور اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ ٹیلنٹ، وہ افادیت پیدا کریں جن کے ذریعے سے دنیا کی ہر شعبے میں اسلام کی وہ ترجمانی کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ علم جتنا پختہ ہوگا، علم جتنا اصول سے اور اصل سے وابستہ ہوگا، علم جتنا ہمارا نافع ہوگا، دنیا میں اسلام کی ترجمانی کے لیے ہم اتنے ہی زیادہ مفید ہوں گے۔ ہمارا دماغ، ہمارے افکار، ہمارے نظریات اسلام سے وابستہ ہوں، ہمارے نظریات حالات حاضرہ کے بدلتے ہوئے وقت اور بدلتی ہوئی سوچ اور بدلتے ہوئے نظریات سے وابستگی کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔
ظاہر ہے کہ علم اس وقت اس طرز سے، اس سطح سے حاصل کرنے کی، علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم طالبان علوم نبوت اسلامیہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو اور اپنے ٹیلنٹ کو اس قدر مضبوط کریں، اس طرح نکھاریں کہ پھر دنیا انہیں اس طور پہ یاد کرے جیسے ماضی میں ہمارے اسلاف، ہمارے حضرات، ہمارے علماء یاد کیے گئے تھے، اور آج بھی وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ ہیں۔ اس لیے کہ علم جو رسمی ہے، علم جس طرز سے آج حاصل کرنے کا نظام ہے، وہ طرز کافی نہیں ہے، وہ طرز اسلام کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں ہے، وہ طرز اسلامی نظام کو پوری دنیا میں اس کے فروغ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ترجمانی کے لیے کافی ہے کہ علم نبوی سے ہم وابستہ ہوں، اور حالات حاضرہ کے بدلتے ہوئے حالات اور بدلتی ہوئی سوچ اور بدلتے ہوئے افکار و نظریات کو ہم سمجھ سکے۔ علم اس طور پہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم اس طور پہ حاصل کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ایسے ادارے ہوں، ہمارے درمیان ایسے ادارے ہوں، ایسے تعلیمی، شرعی اور عصری کے سنگم ہو، ادارے ایسے سنگم ہوں جس کے اندر ہم طلبہ اور ہمارے طالبان علوم نبوت اسلامیہ عصری اور شرعی دونوں علوم کو وہ حاصل کر سکیں، اور ان کے لیے UPSC یعنی یونین پبلک سروس کمیشن کی راہیں ان کے لیے آسان ہو، ان کی امتحانات، ان کی کمپٹیشنز کو نکالنا ان کے لیے آسان ہو۔ ہم نے بہت پہلے اس موضوع پر ایک آرٹیکل جس کو کہتے ہیں، اور اخبارات میں بھی ہم نے لکھا تھا اسی عنوان سے کہ طلبہ مدارس اور یونین پبلک سروس کمیشن، یعنی مدرسے کے طلبہ جو ابھی درجہ حفظ میں گئے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں بسانا چاہتے ہیں، اسے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بچے کو کس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ بچہ آگے چل کر حافظ قرآن بنتے بنتے وہ عصری علوم سے اس قدر ماہر یا عصری علوم سے اس قدر وابستہ یا عصری علوم اتنا وہ حاصل کر لے کہ پھر عالمیت کے درجے میں جاتے جاتے اس کا اسٹینڈرڈ یا اس کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اور تعلیمی معیار اتنا بلند ہو جائے کہ پھر وہ یونین پبلک سروس کمیشن کے لیے وہ تیار ہو جائے، اس کے امتحانات دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کو مدرسے میں وہ مواقع اس کو فراہم کیے جائیں۔ مثلاً ایک مدرسے میں 100 طلبہ ہیں اور پڑھنے والے 100 طالبان علوم نبوت اسلامیہ ہیں، تو اس میں سے انتخاب کا ایک نظام ہو، جیسے امریکہ اور یورپ کی بھی بات کریں اور وطن عزیز میں بھی جو ادارے عصری ہیں، غیروں کے ہیں، RSS کے ہیں، اور جو ادارے وشو ہندو پریشد کے ہیں، جو ادارے دیگر غیر مسلموں کے ہیں، ان کی انتخاب کا، چوز کا اور ایکسپشنز کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ آج ہمیں مدرسوں میں بھی لانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے 100 طلبہ ہمارے مدرسے میں ہیں، 10 کا انتخاب ہو، اس کی ذہنی صلاحیت کا انتخاب ہو، اس کی فکر کا انتخاب ہو، اس کے رہن سہن کے اعتبار سے اس کا انتخاب ہو، اس کی صلاحیت کے ذریعے سے اس کا انتخاب ہو، یعنی اس کے اندر جو جوہر ہے، اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں، اس کو ابھارنے کے لیے اس کا انتخاب ہو، اور اسے اس طرح سے تیار کیا جائے کہ آگے چل کے آپ کا انتخاب بڑے پیمانے پر بڑے اداروں کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کی ذہن سازی کی جائے اور مدرسے کی چہار دیواری میں اسے رکھا جائے۔ آج ہمارے پاس مدرسے کی چہار دیواری اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مدرسے کے چلنے اور چلانے کے نظام کو رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اور یہ امت بھی بہت دریا دلی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کا تعاون یہ امت کرتی ہے، کرتی رہے گی۔ تو ہمیں یہاں انتخاب کا عمل لانا چاہیے، ساری سہولتیں، ساری آسانیاں ہیں،
تو یہ بچے جو مدرسے میں رہ کر حافظ قرآن بن کر جب UPSC یونین پبلک سروس کمیشن کی تیاری کریں گے، اس کے لیے باہر سے عصری علوم کے پڑھانے والے ٹیچر کا بھی انتظام کر دیں، انہیں باہر نہ جانے دیا جائے اس وقت تک جب تک ان کا ذہن، ان کی ذہنیت پوری پختگی سے وابستہ ہو جائے، وہ میچور ہو جائے مینٹیلٹی کے اعتبار سے، تاکہ وہ نماز اور صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ جب اس کے لیے وہ تیار ہوں گے تو امت کے لیے اور اسلام کے لیے ایسے بچے مفید ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج یونین پبلک سروس کمیشن اور UPSC کے امتحانات کو نکال کر ہمارے مسلم بچے IAS IPS نہیں بن رہے ہیں، لیکن اسلام کے لیے وہ مفید نہیں ہو رہے ہیں، جسے ہم اور آپ جان رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے نام ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بچے مدرسے سے نکلیں گے، جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، جن کی کانوں میں سماعتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حکایتیں، قصے اور ان کی تاریخ ہوگی، وہ بچے جب ایسے امتحانات کو نکال کر وطن عزیز کے اعلیٰ مقام پر جب وہ پہنچیں گے تو وہ ملت کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی کام آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی وہ ترجمان ہوں گے، چونکہ ان کو پھر مدرسے میں قرآن پاک کو جو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے ان امتحانات کی تیاریوں کا کرنا، ان کو نکالنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر جب یہ بچے آگے بڑھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے وابستہ ہوں گے، اور انہیں مدرسے کے اندر صحابہ کی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، ان کی قربانیاں، صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کی تاریخ، اسلام کے فروغ میں، اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی بلندی میں، سربلندی میں جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ تاریخ ان کے ذہنوں میں جب بیٹھا دی جائے گی تو پھر وہ ان کا دل، ان بچوں کا دل، اس کا ذہن، اس کے افکار، اس کے نظریات جب اسلامی ہوں گے تو انشاءاللہ پوری ملت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے وہ بچے کامیاب ہوں گے، مفید ہوں گے۔ اس لیے میں طالبان علوم نبوت اسلامیہ سے گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، ہماری استدعا ہے کہ آپ ایسے حالات میں جہاں بھی آپ ہیں، جس بھی مدرسے میں ہیں، جس بھی مکتب میں ہیں، جس بھی ادارے میں ہیں، آپ ضرور حالات حاضرہ کے اعتبار سے تیار ہوں اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، وہ ٹیلنٹ پیدا کریں، آپ اپنے اندر وہ اسٹینڈرڈ پیدا کریں، تعلیمی معیار آپ اپنا اتنا بلند کر لیں کہ پھر حالات حاضرہ میں شعبہ کوئی ہو، ڈپارٹمنٹس کوئی بھی ہو، محکمہ کوئی بھی ہو، آپ وہاں جا کر ہیجیٹیشن کے، شرمندگی کے، احساس کمتری کے آپ شکار نہ ہو۔ اور جو ادارے، تعلیمی ادارے ہمارے چل رہے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ حفظ قرآن کا نظام ہے، ہم ان سے بھی درخواست کر رہے ہیں، ایسے ادارے کے چلانے والے اپنے موقر و محترم حضرات علماء کرام سے بھی کہ وہ اپنے اداروں کو بھی اپ ٹو ڈیٹ کریں، اپنے اداروں کو بھی نظام تعلیم سے وابستہ کرتے ہوئے حالات حاضرہ کو دیکھیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ امت کو حالات حاضرہ کے اعتبار سے تیار رہنا ہے، اور طلبہ مدارس اسلام کے ترجمان بھی ہوتے ہیں، اس کے نمونہ بھی ہوتے ہیں، آئیڈیل بھی ہوتے ہیں، تو انہیں حالات حاضرہ سے واقفیت اور وابستگی کے ساتھ تیار ہونا زیادہ ضروری ہے۔ انہیں ایسا نہ کیا جائے کہ بالکل ذہنی اعتبار سے معوف، افکار کے اعتبار سے کمتر اور وسعت قلبی کے اعتبار سے تنگ دستی کے اسے شکار نہ بنایا جائے، بلکہ ذہن کو وسیع انہیں بنایا جائے، ان کے افکار و نظریات کو وسیع کیا جائے، اور اسلام کے ترجمانی کا انہیں شرف اور اس کے لیے انہیں تیار کیا جائے۔ چونکہ یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں علم فرائض کے بعد ہر وہ علم کو حاصل کرنا ہے جس شعبے سے ہمارا رابطہ اور ہمارا وابستہ ہو سکتا ہے۔ بہت چیلنجز ہیں حالات حاضرہ میں امت کے لیے اور اسلام کے لیے، اس کے لیے یہ طلبہ اور طالبان علوم نبوت اسلامیہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ یاد کیا جائے، ان کا جو دور خلافت تھا، ان کے دور خلافت میں یہ اعلان مشہور تھا کہ لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازار میں کوئی تجارت نہ کرے مگر ہاں جو دین میں یا تجارت کے نظام میں اس کے سمجھ ہو،
اسے اسلام کا علم ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر وہ شعبہ جس سے ہم وابستہ ہو سکتے ہیں، یا طلبہ مدارس کے لیے کہ حالات حاضرہ میں جو بھی شعبہ جن شعبوں سے انہیں وابستگی ہوتی ہے، انہیں وابستگی ہو سکتی ہے، اس شعبے کے لیے وہ تیار ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اس اعلان کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں بسا لیں، اور طلبہ مدارس ہر اس علم سے وابستہ ہوں جس علم کے ذریعے سے اسلام کی ترجمانی کرنے کی ضرورت پڑ جائے یا ہمیں کرنی ہے۔ ہم آخر میں یہی بات کہنا چاہیں گے کہ جہاں بھی طالبان علوم نبوت اسلامیہ ہیں، طلبہ ہیں، انہیں چاہیے وہ پوری صلاحیت اور پوری طاقت، پوری استعداد اپنے اندر پیدا کریں۔ حالات مقابلے کا ہے، حالات چیلنجز کے ہیں، حالات مقابلے کے اب آ رہے ہیں، اس لیے اسلام کی ترجمانی کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اس لیے اس انتخاب پر آپ شکر بھی اللہ کا ادا کریں، اور اس شکر کے ساتھ آپ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہر اس علم کو حاصل کریں جو علم نافع ہو، اور ہر اس علم کو حاصل کریں جس علم کے ذریعے سے اسلام کی ترجمانی آپ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور پوری امت کے طالبان علوم نبوت اسلامیہ کو حالات حاضرہ کے اعتبار سے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔